نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الليل جوفه وأفضل الأشهر المحرم الذي تدعونه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو مہینوں کی تعداد پورے سال میں 12 رکھی اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور ان 4 حرمت اور محترم مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے اس مہینے کی حرمت اور عظمت لوگوں کے درمیان مشہور و معروف اور مسلم ہے. عرب کے بدو جو باوجود کہ انتہائی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا تھے اور علم سے عقل کی روشنیوں سے بہت دور تھے، اس سب کے باوجود بھی وہ اس محترم مہینے کے اندر آپس میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ان محترم مہینوں میں اپنے والد کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اس سے قصاص نہیں لیتا، اس کو قتل نہیں کرتا. اتنا اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھا جاتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو شریعت اسلامیہ عطا فرمائی، اس میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا حکم دیا گیا تھا، ان کے احترام کا حکم دیا گیا. اس لیے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور احادیث سے ان 4 مہینوں کی تعیین ہوتی ہے کہ وہ 4 مہینے محرم اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب کے 4 مہینے ہیں. یہ 4 مہینے، ان میں 3 مہینے مسلسل ہیں اور وہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور 1 مہینہ وہ بعد میں آتا ہے، وہ رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہے.
پھر فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے، یعنی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان کی عظمت کرنا، یہی دین قیم ہے۔ اور اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر زیادتی نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے احکام کو پامال نہ کرو، اپنی طرف سے کچھ اعمال کو گھڑ کر دین کا حصہ نہ بناؤ، بلکہ شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہو۔ پھر فرمایا کہ مشرکین سے سب کے سب سے قتال کرو اور لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، چونکہ پہلے زمانے میں ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا، حرام تھا۔ اسلام کے آغاز میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن بعد میں قتال کے اعتبار سے نسخ واقع ہوا۔ اب ان مہینوں کے اندر قتال کی کفار کے ساتھ اجازت ہے، وہ منع نہیں ہے۔ البتہ باقی جو اس کی حرمت کا خیال ہے کہ اس میں نافرمانیاں نہ کی جائیں، اس میں عبادات کی جائیں، اللہ کی تسبیحات اور اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ احکام آج بھی باقی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت خاصہ اللہ سے ڈرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ کون سی رات سب سے بہتر رات ہے، ای اللیل خیر، اور دوسرا سوال یہ تھا وَأَيُّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ، دو سوال کیے، راتوں میں سب سے بہتر رات کون سی ہے، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر اللیل جوفہ، بہترین رات رات کا درمیانی حصہ ہے، جو رات کا آدھا حصہ ہے جس کو جوف اللیل کہا جاتا ہے، وہ بہترین رات ہے۔ حدیث شریف کی روح سے اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اپنی تجلیات و انوارات نازل فرماتے ہیں، اور اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، کسی مصیبت مبتلا شخص جو مجھ سے عافیت مانگے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں، اور یہ صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا راتوں میں بہترین رات وہ رات کا درمیانی حصہ ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ افضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کا وہ مہینہ جس کو تم محرم کے نام سے موسوم کرتے ہو، وہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد 11 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم الحرام۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جنوبی یمن کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے اپنا ایک مشورہ خط کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین کو بھیجا، اور اس میں یہ کہا کہ اسلامی تاریخ متعین نہیں ہے، جبکہ انتظام کے لیے یہ بات ضرورت کی حد میں محسوس کی جا رہی ہے کہ کوئی خط پر تاریخ ہونی چاہیے، سن ہونا چاہیے، مہینہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں جو ہدایات مل رہی ہیں پہلے والی کون سی اور بعد والی کون سی ہیں۔ اس خط کے آنے پر حضرت عمر بن الخطاب نے صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو جمع فرمایا، اور فرمایا کہ بھائی یہ ایک رائے آئی ہے، تو اب مشورہ کرو کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کس دن سے کیا جائے، کس مہینے سے کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے دن سے کیا جائے، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو مبعوث کیا گیا نبی بنا کر، اس سال کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا جائے۔ اور بعض نے مشورہ یہ دیا کہ جس سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور آپ کی وفات حسرت آیات ہوئی، تو اس سال کو سن ہجری کا آغاز قرار دیا جائے، اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا جائے۔ لیکن ان تینوں آراء پر اتفاق نہیں ہو سکا۔
بخاری شریف کے عظیم شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ان احادیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ان میں جو آپ کی رحلت اور وفات کے سال کا مشورہ تھا وہ تو اس لیے قبول نہیں ہوا کہ وہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، اس سے اسلامی تاریخ کا آغاز مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات ہے آپ کی پیدائش اور ولادت کی تو اس کا سال وہ مختلف ہی ہے، متعین نہیں ہے کہ کس سال میں آپ کی پیدائش ہوئی، مختلف اقوال ہیں، لہذا اس پر بھی اس کا مدار رکھنا یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا۔ اور جہاں تک بعثت کا تعلق ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اختیاری عمل نہیں تھا، یہ آپ کے اختیار سے آپ کو نبوت نہیں ملی، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اختیار سے آپ کو نبی مبعوث فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتے، کوئی شخص اور کوئی انسان بھی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت کا مدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی بنانے پر ہے۔ جس کو اللہ نبی بنائے وہ نبی بنتا ہے۔ اللہ خود منتخب فرماتے ہیں اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں کو اور ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ تو ان تینوں آراؤں کو قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہما، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ جس سال آپ نے ہجرت فرمائی اس سال سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، چونکہ آپ نے ہجرت اپنے اختیار سے فرمائی اور ہجرت اسلام میں ایک بہت اونچا عمل ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ السلام، ہجرت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو ختم کر دیتی، جیسے آپ نے اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد جتنے پچھلے گناہ ہیں اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ہجرت اتنا اونچا عمل ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کو مدار بنایا جائے اور اس سے سال کا آغاز کیا جائے۔ تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع فرمایا، سب نے اس رائے کو قبول فرمایا، چنانچہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت کے سال پر رکھا گیا۔ اب آپ حضرت والسلام نے ہجرت تو فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ اس کی دو وجوہ عام طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، ان کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے میں عام طور پر حج کرنے والے حج کر کے واپس اپنے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، لہذا اسلامی سال کا آغاز وہ ہجرت کے سال سے ہو اور محرم کے مہینے سے ہو۔ چونکہ حاجی اپنی نئی زندگی کا آغاز محرم سے کر رہا ہوتا ہے تو اسلامی سال کا آغاز بھی اسی محرم کے مہینے سے ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اصل میں آپ حضرت والسلام نے ہجرت کا عزم مصمم محرم کے مہینے میں فرما لیا تھا اور اس کی تیاری آپ نے شروع کر دی تھی، اور عملاً ہجرت کا آغاز جو ہوا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اس لیے سن ہجری کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا جائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ مقرر ہو گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب بھی تاریخ کا ذکر سالوں کے اعتبار سے کتب تاریخ میں کیا جاتا ہے تو اس میں اعتبار چاند کا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو مہینے ہیں ان کے ناموں کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھا گیا۔ اب دیکھیے فارسی زبان میں ماہ کہتے ہیں مہینے کو، اور ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند، اور اردو زبان میں اسی چاند کے مہینے کو مہینہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی ماہ سے مشتق ہے۔ ہمارے یہاں ماہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور مہینے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اصل مہینہ اردو کا لفظ ہے اور ماہ فارسی کا لفظ ہے، اور ماہ کا معنی چاند۔ اور پھر انگریزی میں بھی آپ دیکھیں اس میں مہینے کو کہتے ہیں منتھ، اور یہ منتھ جو ہے وہ مون سے بنا ہے اور مون کا معنی چاند۔ تو اصل کتب تواریخ کے اندر بھی جب مہینوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مدار بھی چاند پر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ چاند کے تغیر سے مہینوں کی تبدیلی کا علم یہ کسی آلے کا محتاج نہیں ہے،
کسی خاص علم کا محتاج نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جو دیہات میں رہنے والا ہو، جس کو علم بھی کوئی نہ ہو، اگر اس کو تھوڑی سی سمجھ ہے تو وہ چاند دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ جو ہے وہ فلاں تاریخ کا چاند ہے اور یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ چاند ہی کو دیکھ کر بتا دے گا۔ لیکن سورج کے ذریعے سے مہینوں اور دنوں کی تبدیلی، اس کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے اور فلکیات کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ بہرحال اس محرم کے مہینے کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اس سے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے اس کو محترم و معزز قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی حرمت اس وجہ سے بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین روزہ وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محرم کے روزوں کا اہتمام جاہلیت میں قریش عرب بھی کیا کرتے تھے، اور وہ بالخصوص 10 محرم کو خانہ کعبے کے غلاف کو تبدیل کیا کرتے تھے اور ان مہینوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور خصوصیت سے عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی اس محرم کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور بالخصوص عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس 10 محرم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی فتح مبین کا دن ہے، ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ان کے دشمن فرعون سے نجات نصیب فرمائی تھی، تو اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ اور پھر جب آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اس مہینے میں بالخصوص یہود و عیسائی روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ہم اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک دن اور ملاؤں گا۔ تو پہلے سال جس میں آپ نے فضیلت ارشاد فرمائی اس سال تو آپ نے خالی عاشورے کا روزہ رکھا، لیکن اگلے سال آپ نے ارادہ فرمایا تھا یہود و نصارہ کی مخالفت میں کہ میں ایک دن کا روزہ اور بھی ملاؤں گا، لیکن آپ کی رحلت اس سال میں محرم کے آنے سے پہلے ہی ہو گئی، لہٰذا وہ ایک دن کا مزید روزہ آپ نہیں رکھ سکے۔ البتہ صحابہ کرام نے چونکہ یہ آپ کا فرمان مبارک سن لیا تھا تو عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، یہ صاف صاف فرمایا کرتے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ یہ ایک فضیلت کا روزہ ہے، ایک سنت و مستحب روزہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو کبائر ہیں ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صغائر اللہ معاف فرما دیں گے۔ مسلمانوں کے لیے موقع ہے، آج 8 محرم الحرام ہے، کل اور پرسوں 2 دن روزہ رکھ کر وہ ان فضائل کو حاصل کر سکتے ہیں کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی ایک روزہ ملانے سے۔ اب چاہے ایک دن پہلے کا روزہ ملا لیں یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لیں، اگر پہلے کا ملائیں گے تو ہفتہ اتوار، بعد کا ملائیں گے تو اتوار اور پیر، اور اس میں پیر کے دن کا بھی روزہ آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام ہر مہینے کے اندر بھی اہتمام فرماتے تھے کچھ روزوں کا، ان میں جمعرات اور پیر کا دن بھی ہے، اور ایام 20 کے 3 روزے بھی ہیں جو چاند کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو امت کو بھی اس میں یہ سبق ہے کہ روزوں کا اہتمام فرمائے۔ تو اس مہینے کا جو خاص عمل ہے وہ ایک یہ روزہ ہے، دوسرے اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں گناہ سے بچیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور تیسرا ایک عمل جو تاثیرات و مجربات کے قبیل سے ہے، اور مشکات شریف میں ایک روایت بھی موجود ہے، خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن میں اپنے اہل و عیال پر رزق کے اعتبار سے وسعت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت فرمائیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے اور تعدد طرق کی وجہ سے قابل عمل ہے، لہذا
اس عمل کو نہ سنت سمجھا جائے نہ مستحب سمجھا جائے، یہ ایک مباح عمل ہے، اس کو اس کے مرتبے میں رکھ کر انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن سنت سمجھ کر یا مستحب سمجھ کے اس کو نہ کیا جائے۔ جو سنت اور مستحب عمل ہے وہ اس مہینے کے روزے ہیں اور اس کی عظمت و حرمت کا خیال ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس محرم کے مہینے میں رائج ہو گئی ہیں ان کا اسلام و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔